ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان بھی کامیابی حاصل کرے اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرے. جو ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ پہ دیا جائے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمارا اصول ہمارا دستور یہی رہا ہے. ہر کینڈیڈیٹ کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو این ایف سی کے تحت فنڈز ملنے چاہیے. صدر مملکت صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے خطاب. کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کہوں گا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا جائے. چاہتے ہیں کہ ریاستی انتخابات میں نون لیگ شاندار کامیابی حاصل کرے. پارٹی ٹکٹوں کے لیے درخواستوں کی وصولی جلد شروع ہوگی. ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے ڈچ کمپنیوں کی آمد کو سرمایہ کاروں کا اعتماد قرار دے دیا. مریم نواز سے نیدرلینڈ کے سفیر رابرٹ جان سیگریٹ کی ملاقات. تعلیمی اداروں، ٹیکنیکل ٹریننگ اور واٹر مینجمنٹ اور تحقیق میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. مریم نواز نے کہا کہ نیدرلینڈ پاکستان کا دوسرا بڑا یورپی تجارتی شراکت دار ہے. پنجاب سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرتا ہے. نیدرلینڈ سے تعلقات کا فروغ کاروبار، سرمایہ کاری اور سیاحت کو نئی جہت دے گا. پاکستان اور برطانیہ کا پارلیمانی روابط بڑھانے پر اتفاق. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے برطانوی وزیر بین الاقوامی ترقی بیرونز چیپمین کی ملاقات. مختلف امور پر تفصیلی بات چیت. ملک احمد خان نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں. برطانوی پاکستانی کمیونٹی تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہی ہے. پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب اتھارٹی بنانے کا فیصلہ بل اسمبلی میں پیش. بل کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب اتھارٹی کی چیئرمین ہوں گی. مقامی حکومت کے وزیر کو وائس چیئرمین کا درجہ حاصل ہوگا. مختلف محکموں کے سیکرٹریز اتھارٹی کے ارکان ہوں گے. اتھارٹی کو جائیداد کی خرید و فروخت کا بھی اختیار ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام پارکس، بہال اور شوگر ملز میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا حکم. جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک اور درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے. تحفظات دور نہ کیے تو مجبوراً مجھے ناصر باغ پروجیکٹ روکنا پڑے گا. درخت اور ہریالی کو ختم کرنا کسی طور بھی درست نہیں ہے. ناصر باغ سمیت کئی تاریخی مقامات لاہور کی پہچان ہیں. عدالت کا پی ایچ اے کو قانون کے خلاف تمام منصوبے بند کرنے کا حکم. آئندہ جمعہ تک رپورٹ طلب. ماہر تعمیرات رضا علی دادا نے ناصر باغ میں پروجیکٹ کو نامناسب قرار دے دیا. ایک تو ناصر باغ والا ایشو جو ہے اس میں آج بہت سارے اہم شخصیات نے کورٹ میں اپیرنس دی، جس میں رضا علی دادا بھی موجود تھے، WWF والے بھی موجود تھے، آرکیٹیکٹ سوسائٹی بھی آئی ہوئی تھی. اور ان سب نے اس بات کو ایجیٹیٹ کیا کہ جناب یہاں پر کیونکہ یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے یہ والا پارک اور ایک مونومنٹ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس لیے اس کو اس طرح ڈیمولش کرنا اور اس میں کنسٹرکشن کرنا اور کنکریٹ کا اضافہ کرنا یہ پاسبل نہیں ہے. سردی کے ساتھ اسموک کا گٹھ جوڑ. لاہور میں فضائی آلودگی کا زور. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے زائد ریکارڈ. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان. دوسری جانب رات کے اوقات میں سردی میں رنگ جمانے لگی. محمود بوٹی پروجیکٹ کا پہلا فیز اختتامی مراحل میں داخل. ڈمپنگ سائٹ کو 7 مختلف کور سے ڈھک دیا گیا. میتھین گیس کے اخراج کے لیے اعلی نصب. پانی کے محفوظ اخراج کے لیے بھی چینل مکمل. ایئر کوالٹی چیک کرنے کے لیے میٹر بھی نصب کر دیے گئے. رنگ روڈ سے منسلک ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کا دھواں آلودگی کا باعث بنتا تھا. گوڈز ٹرانسپورٹرز اور پنجاب حکومت میں مذاکرات کامیاب. ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. صدر گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نبیل محمود نے لاہورنج سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم کر دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شکر گزار ہیں.
پوری ہوئی ہیں تو ہم نے 6 دن بعد اس کو کال آف کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اپنی سی ایم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہماری سینئر وزیر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے جو بلال اکبر صاحب ہیں وزیر ٹرانسپورٹ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے بھی مذاکرات ہوئے، کل بھی ہوئے، آج الحمدللہ کہ اس کو انہوں نے اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل ٹریفک انفورسمنٹ کا دائرہ کار مزید وسیع، اتھارٹی نے ای چالان سسٹم 24 اضلاع میں فعال کر دیا۔ سیف سٹی کی اسمارٹ ٹیکنالوجی سے ٹریفک قوانین کے نفاذ کی صلاحیت میں اضافہ، 19 قسم کی ٹریفک خلاف ورزیوں پر خودکار ای چالان جاری کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ ای چالان سے قوانین کی پابندی میں 90% تک اضافہ ریکارڈ ہوا۔ موٹر وہیکل آرڈیننس پر عمل درآمد کے مثبت نتائج، 12 روز میں مہلک حادثات کی شرح میں 47% کمی آئی۔ سی ٹی او عاطر وحید کے مطابق 750 کے قریب سرکاری محکموں کی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی، 1 لاکھ سے زائد افراد کو ٹریفک چالان جاری کیے گئے۔ تحریک انصاف نے 23 رکنی سیاسی کمیٹی بنا دی۔ گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم، سہیل آفریدی شامل، راجہ ناصر عباس، محمود خان اشرفزئی، عمر ایوب اور شبلی فراز بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سیاسی کمیٹی اسمبلیوں کی پالیسی لائن طے کرے گی۔ چیئرپرسن پی اے سی 2 سید علی حیدر گیلانی کی زیر صدارت اجلاس، محکموں اور اداروں سے متعلق آڈٹ پیراز پر بحث کی گئی۔ کئی آڈٹ پیراز کا 2014 سے قبل ہونے کا انکشاف، گزشتہ برسوں میں ہونے والی مالی بے ضابطگیوں پر بھی غور، پرانے آڈٹ معاملات کو نپٹانے کے لیے ٹھوس حکمت عملی تیار کرنے پر اتفاق۔ تعلیمی ادارے منشیات کے خلاف پہلی دفاعی لائن ہیں، ڈرگ فری کیمپس پروگرام کو مزید مؤثر بنائیں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب ہیڈ آفس کا دورہ، صوبے میں منشیات کی روک تھام کے لیے میکینزم کا جائزہ۔ ڈی جی سی این ایف پنجاب بصر اقبال نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے گرد حساس مقامات کو کوریڈور زون قرار دے دیا۔ صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، جی ایل اسپتال ریفارمز اور بجٹ کے معاملات زیر غور آئے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبے کی تمام جیلوں کے اسپتال اب ہماری ذمہ داری ہیں، ہیلتھ کونسل سے فنڈز کے حوالے سے جلد لائحہ عمل بنائیں گے۔ لاہور رنگ کی نشاندہی پر ایم ایس جنرل اسپتال ڈاکٹر فریاد کا بڑا اقدام، فرائض میں غفلت برتنے پر چارج نرس شبانہ اشفاق سے 24 گھنٹے میں جواب طلب کر لیا۔ نرس مریض کی بات سننے کے بجائے فون استعمال کر رہی تھی۔ نرس کا مریضوں اور لواحقین کے ساتھ رویہ درست نہیں تھا۔ نومبر میں پولیو کے صرف 4 ماحولیاتی نمونے مثبت آئے۔ انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ عادل تصور کا کہنا ہے کہ جنوری سے 14 اکتوبر تک 12 پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں پولیو کے خلاف جدوجہد مثبت سمت میں بڑھ رہی ہے۔ نئی قومی انسداد پولیو مہم 15 دسمبر سے شروع ہوگی۔ صوبہ بھر میں 1,70,00,000 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ شہر میں محفوظ بسنت کرانے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ سابق چیئرمین کائٹس فلائنگ ایسوسی ایشن لاہور خواجہ ندیم وائی نے کہا کہ پہلے فیز کی کامیابی کے بعد 2026 میں 2 بار فوڈ اتھارٹی کا معیاری گوشت کی فراہمی کا مشن، ٹرلنٹن مارکیٹ میں 4,150 کلو لا کر مرغیوں اور گوشت کو تلف کر دیا۔ 36 میٹ شاپس اور سپلائرز کی چیکنگ، خلاف ورزی پر بھاری جرمانے بھی عائد۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ تلف کردہ مرغیاں نزلہ، کم وزن اور مختلف امراض میں مبتلا پائی گئی۔ پنجاب کی 41 میں سے 38 ملز میں کرشنگ شیڈول کے مطابق جاری۔ سیکٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز جھنگ اور فیصلہ آباد کی جانب سے سیل کی گئی 3 شوگر ملز تاحال ڈی سیل نہیں کی گئی۔ ملز کو کسانوں کو گنے کی قیمت ادا نہ کرنے پر سیل کیا گیا۔ حالیہ کرشنگ سے 5,38,000 میٹرک ٹن چینی تیار ہوئی، قیمت میں بھی جلد کمی ہوگی۔
मजदूरों के लिए खुशखबरी। सुंदर लेबर कॉलोनी में 720 फ्लैट्स की तामीर मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज से जल्द मेहनत कशों में फ्लैट्स तकसीम करेंगे। सूबाई वज़ीर लेबर मनशा भट्ट का सुंदर का दौरा, मुकम्मल शुदा फ्लैट्स का तफसीली जायजा लिया। कहा कि मटीरियल क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वहदत कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। तरक्याती कामों के लिए उखाड़ा गया रोड 2 साल के बाद भी तामीर न हो सका। गर्दो गुबार के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दुकानदारों का कारोबार भी तबाह हो गया। मकीनों और ताजरों की हुकूमत से रोड की तामीर जल्द मुकम्मल कराने की अपील। शॉपिंग करने आते हैं अपने बच्चों घर फैमिली के साथ, इतनी एक पोल्यूशन है, हमारे नज़ला ज़ुकाम खांसी, वैसी मौसम एक ऐसा है, लेकिन इस डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इधर खाने पीने की अशिया भी लगती हैं, उस पर भी डस्ट जा रहा है। पीछे डिग्री कॉलेज है साथ, ये 2 साल से मुकम्मल काम। LDA टाउन प्लानिंग विंग में 11 डिप्टी डायरेक्टर्स के तबादले। अफसरान में ज़ूबिया अशरफ, सुंदस इकबाल, सबीन मुस्तफ़ा, रज़ा अली और सिकंदर हारून शामिल। मोहम्मद ज़ुबैर, नाहिद बतूल, मोहम्मद उमर, फायजा नाज, राबिया खालिद और राना ताहिर महमूद का तबादला। नोटिफिकेशन जारी। DG LDA ताहिर फारूक का ज़ेर तामीर नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा का दौरा। मंसूबे के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। DG LDA ने कहा कि मंसूबे पर आदाब के मुताबिक काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील मॉडल टाउन का दौरा। टाउनशिप, जिया कॉलोनी और मिनहाज यूनिवर्सिटी रोड पर इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल बासित सदीकी ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने कहा कि मलबा हटाने के बाद खाली जगहों पर शजरकारी और ब्यूटिफिकेशन की जाए। सड़कों की टूट फूट का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। अब गैर कानूनी पार्किंग नहीं चलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लीगल नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स, स्टोर्स और कमर्शियल मार्केट्स को 3 दिन के लिए नोटिस जारी। 3 दिन में पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। सर्विस स्ट्रक्चर प्रमोशन के मामला ज़ेर गौर आए। IG पंजाब ने कहा कि कानूनी और अदालती मामलात में लीगल ऑफिसर्स पंजाब पुलिस की रीढ़ की हड्डी है। लीगल अफसरान के सर्विस स्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। SOPs और DSPs लीगल की नई सीटें तश्कील दी जाएंगी।